کیا ون پور امتس تو تہ کرو یہ قربانی اور اس یہ قربانی قربانی کھانا أزیُک چیزا کی قربانی یت پہ انسانیت آئے تت پہ قربانی اور یتس کالس انسانیت روز تیتس کال قربانی گۄڈنیُک انسان اوس سیدنا آدم نبینا علیہ السلام سون جد امجد حضرت آدم نبینا علیہ السلام اوس گۄڈنیُک پیغمبر تحت زمانہ مز تہ قربانی اور ییتیاہ مذہب دار تمام مذہبن مز قربانی قربانی روز ہمیشہ اور قربانی روز تہ ہمیشہ قرآنس مز ون بہ تھوڑا سا واقعہ اخ ییتس کالس لوگ جمع تہ گژھن پتہ ون مسئلہ اخ زٕ سیدنا آدم نبینا علیہ السلام سے زٕ نیٚچِی أکِس چھُ ناو حابیل أکِس چھُ ناو قابیل زٕ نیٚچِی زاے اور حضرت آدم علیہ السلام یُس زن خاندانی سٲنۍ موج حضرت حوا علیہ السلام حوا علیہ السلامس اوس دپان مفسرین سٲنۍ دُچ زیوان دُچ زٕ بچہِ زیوان اکھ لڑکہٕ تہٕ اکھ کوٗر اکھ لڑکہٕ تہٕ اکھ کوٗر سوال چھُ یُتھُے یِمن گٔیہِ یِم شُرۍ بالغ دپان سانہِ ماجہِ زاے ژتجی دُچ ژتجی دُچ ییٚلہِ زاے یِم کۭتیاہ گٔے 60 ییٚلہِ یِم وارٕ کارو بالغ گٔے یِمن چھُ کرُن پانہٕ ؤنۍ خاندر خاندر کرو کِتھ کٔنۍ پانہٕ ؤنۍ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ تِکیٛازِ بٲے بارٕنۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ نہتر اِسلیے یِم چھِ کیٛاہ بہٕ وَنہٕ ہاو بیٚیہِ کٲنٛسہِ رِشتہٕ تَتہِ چھِیی نہٕ کانٛہہ اِنسان بیٚیہِ کانٛہہ اِنسانا چھُنہٕ دُنیاہس منٛز یِتی چھِ آدم حوا بیٚیہِ تہٕ آسان شُرۍ رِشتہٕ اَنو کٔتھۍ وۄنۍ کرہو اِنسان سُنٛد نِکاح جِناتن سۭتۍ تہِ چھِ نامُمکِن جِنسہٕ چھِنہٕ کینٛہہ وۄنۍ کرہو فرشتن سۭتۍ تہِ چھِ نامُمکِن تِکیٛازِ فرشتہٕ چھِنہٕ نِکاح پکا کران بنہِ کیٛاہ بڑٕ مسلہٕ گوٚو نہ چھُ یتھ وار کہِ پانہٕ ؤنۍ کرن نِکاح تِکیٛازِ یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ بٲے بارٕنۍ اور نہ چھُ بیٚیہِ کانٛہہ اِنسٲنیت کُنہِ جایہِ تتہِ کرہو نِکاح اور نہ چھُ یہِ مُمکِن کہ بیٚکِس جِنسس سۭتۍ کرو فرشتن سۭتۍ یا جِناتن سۭتۍ کرو نِکاح پریشٲنی ییٚلہِ گٔیہِ حضرت اللہ جل شانن ووٚن یِمن اِہنٛدِس شریعتس منٛز یُس زن یہِ دُچ زیوان چھُ گۄڈنیُک دُچ یِمن چھنہٕ پانہٕ ؤنۍ نِکاح کینٛہہ یُس زن دوٚیِم دُچ زے یِمن تہِ چھنہٕ پانہٕ ؤنۍ نِکاح کینٛہہ البتہ یہِ کرو گۄڈنِچ دُچِچ لڑکی أمِس کرو دوٚیمِس دُچِس لڑکس سۭتۍ اور دوٚیِم دُچِچ لڑکی أمِس کرو گۄڈنِکِس دُچِس لڑکس سۭتۍ یہِ ٲس مجبوٗری اَمہِ بغٲر ٲس نہٕ چارہ گۄڈنیُک دُچ یُس زن اوس پانہٕ ؤنۍ اوس نہٕ تِمن نِکاح درُست البتہ دوٚیِم دُچ یُس زن اوس تِہنٛز لڑکی تُلو سُہ دِمو گۄڈنِکِس لڑکس اور گۄڈنِچ دُچِچ لڑکی تُلو سُہ دِمو ہُمِس گوٚو یہِ مسلہٕ اَمہِ مُطٲبِق یُس زن قابیل اوس قابیلس سۭتۍ زاے کوٗر حابیل یُس زن اوس تتھ سۭتۍ تہِ زاے کوٗر اَمہِ مطلب گوٚو قابیلس سۭتۍ یُس کوٗر زاے سُہ کرو نِکاح حابیلس سۭتۍ اور حابیلس سۭتۍ یُس زن کوٗر زاے سُہ کرو نِکاح قابیلس سۭتۍ یہِ بنیٛاو مسلہٕ لیکن بدنصیٖب چھِ تِژھ گرٮ۪ن بنان یِژھ گرٮ۪ن نہٕ نیٚچوٗ مٲلۍ سُنٛد مانہِ کینٛہہ حابیلن دوٚپ ٹھیٖک چھُ بہٕ کرٕ بابہٕ یہِ وَنہِ تی کر قابیل دوٚپُن نہ بہٕ کرٕ نہٕ أمِس سۭتۍ کینٛہہ بہٕ کرٕ پننہِ بیٚنہِ سۭتۍ یُس مےٚ سۭتۍ زاے قابیلن کوٚر ٹنڈٕ قابیلن کوٚر ٹنڈٕ کھڑا بہٕ رَسہٕ ماننہٕ بہٕ کرٕ صرف کتھ سۭتۍ یُس بیٚنہِ مے سۭتۍ زاے بہٕ کرٕ أمسٕے سۭتۍ تِکیٛازِ یہِ چھُ خوٗبصوٗرت بہٕ نسا کرٕ نہٕ ہُمِس سۭتۍ کینٛہہ یُس زن حابیلس بیٚنہِ آسہِ حضرت آدم نبینا علیہ السلامن سمجھو گٔے کیٛوت ژےٚ تہِ چھِنہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ نصیحت تہِ کرہاس مٲنِن نہٕ کینٛہہ حضرت آدمن کٔر نہٕ ڈانٹ بٔر کٔر نہٕ یا جانورگی کٔر نہٕ یا پھُٹیا گردن یا چھُ حُکمہِ شریعت لیکن أمۍ مٲنۍ نہٕ یہِ تہِ قطر ییٚلہِ نہٕ أمۍ مٲنۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حضرت آدم علیہ السلامس ووٚن رۄب العالمیٖنن تُہۍ کٔرِو بدل تدبیٖر اکھ ییٚلہِ نہٕ شُر مانہِ پتہٕ چھِ پیٚوان تدبیٖر کرٕنۍ دوٚپُن یِمن دۄنوَین ؤنۍتو تُہۍ کٔرِو نیاز تُہۍ کٔرِو نیاز کٔرِو تُہۍ یۄس سُنٛد نیاز قبوٗل گژھِ سۄ چھِ حقس پٮ۪ٹھ یۄس سُنٛد نیاز قبوٗل گژھِ نہٕ کینٛہہ سُہ چھِنہٕ حقس پٮ۪ٹھ اور نیاز قبوٗل کیٛاہ اوس تِژھ گرِ اوس پیٚوان داند مارُن تہٕ پتہٕ پیٚوان محلس بٲگراوُن تِژھ گرِ اوس پیٚوان یہِ تُلُن یہِ نیاز یہِ اوس پیٚوان أکِس پہاڑس پٮ۪ٹھ تھاوُن
تَتہِ اوس یِوان نار سُہ نار اوس نِوان اَتھ تُلِتھ نار اوس نِوان اَتھٕ تُلِتھ ییٚلہِ سُہ تُلہِ مطلب گوٚو یَسُن تُجان سُہ گٔیو قبوٗل یَسُن نیاز نارَن تُجاو نہٕ تھوٚد کینٛہہ سُہ گوٚو نہٕ قبوٗل دوٚپُس کٔرِو سُہ یُتھُے یہِ ووٚن یِمو حابیٖل سُہ اوس تیٖر رَچھان أمۍ تُل اَکھ کَٹھ اَکھ شاندار کَٹھ اَکھ دوٚپُن بہٕ کَرٕ نہٕ خۄداے سٕنٛدِ وَتہِ مےٚ یِہوٚے قۄربان تہٕ نیاز اور یُس زَن قابیٖل اوس سُہ اوس زٔمیٖندٲری کَران تٔمۍ اوٚن کیٛاہ تھام کٕنٕک کِنہٕ دانہِ اوٚن دوٚپُن بہٕ کَرٕ یِہوٚے بہٕ کَرٕ کٕنٕک تہٕ دانہِ أمِس اوس گۄڈٕ پَتہ بہٕ چھُس غلط بہرحال یِمو تھوٚو پہاڑَس پٮ۪ٹھ یَتھ پہاڑَس پٮ۪ٹھ اوس پٮ۪وان تھاوُن اورٕ آو نار نارَن نیوٗ کَٹھ تُلِتھ اور یُس زَن سُہ غلہٕ اوس دانہِ تہٕ کٕنٕک سُہ روٗد أتی وۄنۍ کٕہٕنٛز قۄربٲنی گٔے قبوٗل گٔے نا حابیٖل سٕنٛز قابیٖل سُنٛد گوٚو نا أتھۍ ووٚن قرآنَن اِذ قربا قُربانن ییٚلہِ دۄنوَیو نیاز کوٚر فتقبل من احدہما أکۍ سٕنٛز گٔے قبوٗل ولم یتقبل من الآخر دوٚیِم گٔے نہٕ قبوٗل وۄنۍ پَزِ ہے أمِس مانُن بیوقوٗفَس أمِس پَزِ ہے أمِس ووٚن آدم علیہ السلامن او توٚر وۄنۍ فِکرِ ژٕ چھُکھ غلط أمۍ دیُت نہٕ مٲلۍ جواب بٲے تہِ ووٚننَس دوٚپنَس توٚر فِکرِ توٚر فِکرِ وۄنۍ چھُسا بہٕ ٹھیٖک دوٚپنَس کَر سا بہٕ بَرَے گولی اَڑٕ کیٛاہ بَرَے قرآن چھِ وَنان قال لأقتلنک قال لأقتلنک بہٕ کَرَے برٛشٹہٕ بہٕ مارَتھ تٔمۍ ووٚنُس کیٛازِ ژٕ کیٛازِ مارَکھ مےٚ اہنہٕ مارَکھ کیٛازِ مےٚ دوٚپنَس مارَتھ ہیٚکہِ چٲنۍ کیٛازِ گٔے قبوٗل چٲنۍ کیٛازِ گٔے أمۍ ووٚننَس انما یتقبل اللہ من المتقیٖن رۄب چھُ قبوٗل کَران تِمَن ہُنٛد یِم تقوا وٲلۍ خوفِ خۄدا مےٚ چھُ خوفِ خۄدا تہٕ بہرحال بیٚیہِ گٔے قبوٗل ژےٚ مورُن تہٕ حُکمہِ چھِ تہٕ چٲنۍ گژھِ نہٕ قبوٗل لیکِن أمِس گوٚو حسد أمِس گوٚو بغض یہِ چھُنہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تیارٕے کینٛہہ آدمَن سَمجھو مٲلۍ سَمجھو ماجہِ سَمجھو نصیحت کٔرہاس بے عزتی کٔرہاس اور نوٚو فٲصلہٕ آو قۄربٲنی گٔے قبوٗل ہُمۍ سٕنٛز چٲنۍ گٔے نہٕ قبوٗل کینٛہہ أمۍ دِژ دھمکی بٲیِس ترٛاوَتھ نہٕ کینٛہہ لأقتلنک انما یتقبل اللہ من المتقیٖن اور یُس زَن یورٕ بوے اوس حابیٖل یہِ اوس دیٖندار أمۍ ووٚننَس لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين اگر ژٕ مےٚ خلاف سٲزِش کَرکھ مےٚ تُلکھ اَتھٕ تھوٚد دستہٕ درٲزی کَرکھ مارنہٕ خٲطرٕ بہٕ تُلے نہٕ یورٕ بایا اَتھٕ تھوٚد ہُہ بوے ہُہ زُو زاگان ییٚمِس یورٕ تہِ وَنان کُس نہ بہٕ ترٛاوَتھ نہٕ یَلہٕ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين أمۍ ووٚننَس ژٕ پَر تہٕ کوتاہ بہٕ مانے نہٕ گولی اَڑٕ بَرٕے گولی اَڑٕ بہرحال أمۍ ووٚننَس پَتہٕ حابیٖلَن بیٚیہِ کیٛاہ ووٚننَس إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين یوکُن بوز مےٚ تہِ ہا کٔرمٕتۍ کینٛہہ گُناہ تِکیٛازِ بہٕ چھُس نہٕ پیغمبر کینٛہہ اور اگر ژٕ مےٚ مارکھ اَکھ چھِ مارنُک گُناہ بیٚیہِ چھِ میٛٲنۍ گُناہ تہِ ژےٚ پٮ۪ٹھ کۭتیاہ گُناہ تُلکھ کَلَس پٮ۪ٹھ گٔے کیٛاہ ژےٚ میٛٲنۍ گُناہ تہِ کھَسنَے ژےٚ بہٕ کَرٕ پَنُن پان تباہ بہٕ چھُس یَژھان ہاں سُنت پَرو پَتہٕ تُہۍ کیٛاہ ضروٗرت پَران وۄنۍ چھِ بانٛگ تہِ پَرنَے اَسہِ پٔتِم 5 مِنٹ دِمو أسۍ سُنت اِنشاء اللہ بانٛگہِ ہِنٛدۍ تہِ کیٛاہ ووٚننَس اَلَس ٹھٔہرِو سُنت پَرو پَتہٕ اور بانٛگہِ ہُنٛد ٹایم تہِ دِمو اِنشاء اللہ دوٚپنَس ژٕ کیٛازِ مارَکھ بیٚیہِ اَسا گٔے کیٛاہ بایا چھُنہٕ حظ بٲے بارنہِ آسان ییٖژ کالہٕ بٲے بارنٮ۪ن چھِ آسان خانٛدارنہِ یِنَے میڈم تیٖژ کالہ چھُ بوے بٲیِس دِوان زُو خوٗن دِوان یُتھُے میڈم آے پَتہٕ گوٚو اِنچَن حِساب پَتہٕ چھُ زُو کَڑان زُوٕ یہِ کیٛاہ وَنان یہِ سا أتھۍ پٮ۪ٹھ گوٚو سورُے مَزٕ کَران ہُہ چھُ وَنان ہتا میٛٲنۍ گُناہ کھسنہٕ دوٚپُکھ قطر نہٕ کینٛہہ أمِس چھُنہٕ میانٕے کینٛہہ ییٚلہِ کٲڑۍ خراب گژھان چھِ کٲنٛسہِ اور خاص کر ییٚلہِ زنانہِ ہُنٛد مسلہٕ آسہِ لٔڑکہٕ وَنان بہٕ کَرٕ ہُہ تہِ مول سَمجھاوان لَچھ یہِ نہٕ مانان یورٕ کِہیٖنۍ نہ مےٚ چھِ أتی کَرُن مےٚ چھِ أتی ہو ژٕ کیٛاہ مول آسی وَنان ہو موج آسہِ بہٕ مان یہِ چھِنہٕ مانان سون کوٹہٕ یاد تھٲیِو یی کوٚر قابیٖلَن تہِ کوٚر نالایکَن یی پَتہٕ چھِ اگر أمِس کانٛہہ سَمجھایہِ أمِس لٔڑکَس یا کورِ یہِ کیٛاہ چھِ وَنان أمِس چھِ باسان یہِ سَمجھاوَن وول تہِ دُشمَنٕے
سمجھان وول چھ باسان یہ ونان سو یہ زن شاعر وہ ناصیحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے میں چھ سوئی دشمن اس میں نصیحت بہ گوس اکہ دہ سری نگر میں پروگرام دہ مکلو پروگرام دت بہرحال وہ بہت لڑکہ اکا مجھ سے میں کام کر دس کیا بہس کرا فلٲنۍ جایہِ نکاح میرا موج مانان تل میانہِ ماجہِ ہُنٛد تس سمجھاتن سا مےٚ ووٚن گوٚبُر مان ماجہِ ہُنٛدٕے ما آسہِ کران یہِ ماجہِ ہُنٛد مان بہٕ کتھ سمجھا بہٕ سمجھاوتھ سُے ہے بہٕ سا یِم حظ ون کہِ مےٚ حظ دِلس لگے مےٚ یہِ گھبراہٹ چھِ گژھان کیٛاہ یِم حظ ون یعنی أمِس گٔے نہٕ ییٖژ ہن تہِ تارنس برداشت تہٕ مےٚ ووٚنمس تہٕ بہٕ سمجھاوتھ سُے بٕے سمجھایا مےٚ پوٗرٕ پٲٹھۍ تو یہِ چھِ بیوقوٗفی مول موج یہِ زانہِ تہِ زانہِ بیٛاکھ تہٕ بہرحال أمۍ نہ حظ مون أمۍ نالایکن کِہیٖنۍ تہٕ حضرت آدم گو حجس حضرت آدم نبی علیہ السلام گو حجس أمِس آو موقع أمۍ حظ تُل ڈنڈٕ ٹاس ژھُنُن بوے مٲرِتھ أمۍ ژھُن بوے مٲرِتھ مہمانن حظ کر بہٕ کٲشُر سمجھس منٛز تہٕ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ دپان نیٚبرِم تہِ چھِ أڑۍ وَلا دَ سہل بہٕ کَرٕ بہٕ پٲرِم کٲشُر پٲرِم کُس چھُ رلہٕ گڑے تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام حج کو تشریف لے گئے کیا لے گئے مہمان ہیں یہاں باہر کے تو ان کا بھی لحاظ کرنا ہے لیکن ہمارے کشمیری اردو نہیں سمجھتے پریشانی یہ ہے اب میں کروں گا رل گڑ تو حضرت آدم علیہ السلام حج کو تشریف لے گئی حضرت آدم علیہ السلام حج کو چلے گئے جب گھر میں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا تو قابیل اٹھے اور اپنے بھائی حابیل کو شہید کر ڈالا اور جب شہید کر ڈالا کوئی روکنے والا نہیں تھا تو پہلا قتل ہوا زمین میں روئی زمین میں پہلا قتل بھائی نے بھائی کا کیا قابیل نے حابیل کا کیا اور حضرت آدم کے دو حقیقی بیٹوں نے کیا حضرت آدم کے دو حقیقی بیٹوں نے کیا شیطان نے ورغلایا اور جب یہ مسئلہ ہو گیا آدم حج کو چلے گئے اب پہلا قتل یہ ہوا کریں گے کیا اس کو کریں گے کس کو لاش اس کو پتہ نہیں تھا اب اس لاش کو اپنے کاندھے پر مفسرین لکھتے کاندھے پر اٹھا کر لیے پھر رہا پریشان قابیل پریشان ہو گیا میں لاش کو کیا کروں گا لاش کیا کروں قرآن نے اس کو کہا اللہ نے اس کو سمجھا جو انسانوں سے نہیں سمجھتا ہے وہ جانوروں سے سمجھتا ہے جو انسانوں کی نصیحت قبول نہیں کرتا وہ جانوروں سے عبرت حاصل کرتا ہے قرآن کہتا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ یہ قابیل جو پریشان تھا اپنے بھائی کی لاش کے سلسلے میں اس کو میں کیا کروں گا تو اللہ نے اس کے سامنے دو کوے بھیجے دو کوے آپس میں لڑ پڑے امکر پانے لڑ گئی ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا کوے نے بھی وہی سلوک کیا کوے کے ساتھ جو قابیل نے حابیل کے ساتھ کیا اب جو ہی یہ کوہ مر گیا جو قاتل کوہ تھا قرآن کہتا یبحث فی الارض وہ زمین کو کھریدنے لگا کس سے چونچ سے اور پیروں سے یہ لوگ کھندے زمین کو کھریدنے اور اس نے قبر جیسی جگہ بنائی اور اٹھا کر اپنے کوے بھائی کو اس قبر میں ڈال دیا اوپر سے لکڑی رکھی اوپر سے مٹی اور قابیل دیکھ رہا جب قابیل دیکھ رہا ہے تو دیکھنے میں اس نے سمجھا مجھے اپنے بھائی کے ساتھ یہی سلوک کرنا تو اس نے کوے سے سبق حاصل کیا اور پھر اپنے بھائی کو اس میں کس میں مٹی میں دفن کیا تو سب سے پہلا مقتول شہید حابیل ہے اس کو قتل کرنے والا بھائی قابیل ہے اور سب سے پہلی قبر حابیل کی بن گئی جو کشمیر میں مشہور ہے کشمیر میں مشہور آدم سے زوئی قبر ایک رڑ قبر تو ایک ریک آوری یہ صحیح نہ نہیں یعنی کہتے ہیں آدم کے دو ہی بیٹے تھے ایک نے قبر لے لی اور ایک نے وہ جلانا یہ بات غلط ہے نہیں حابیل مسلمان تھا قابیل بھی مسلمان تھا نالائق اور وہ بھی قبر میں مر گیا وہ اس کو جلایا یہ آوری اور یہ جلانے کا تصور اسلام میں کہیں نہیں اور کسی مذہب میں ہے ہی نہیں نہ یہود میں نہ نصارہ میں کسی میں یہ چیز ہے عمر سے آج سے 10 تو صبح سے 10 سنو بلائے اس لیے پریشانی چھنو کہ وہ سے کرو عیدی پہ عمر عیدی پہ ٹریننگ کرا کیا کرا کیا ٹریننگ کرانا تو بہرحال تو سب سے پہلے قربانی کس نے دی حابیل نے دی
हाबिल ने और अल्लाह ने कबूल की। तो ये ऊपर से नीचे आ गया। जिस मज़हब को भी उठा कर देखो उस मज़हब में कुर्बानी का तस्वुर मौजूद है। आज के ज़माने में अजीब मसला है, हर इंसान पूछता है मुझ पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं, फिर वो हिसाब लगाता, हिसाब के चक्कर में रखता है ये और ये। किसको मैं समझाऊंगा इस बात को? मेरे इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं क्या कह रहा हूँ, लोग तलाश करते हैं, पूछते हैं मुझ पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं, ये पूछते हैं। और फिर कुर्बानी अगर वाजिब हो तो कुछ करते हैं और कुछ तब भी नहीं करते, कुछ करते हैं और कुछ उसके बावजूद भी नहीं करते। सुन लो मेरा मसला, शरीयत में दो चीज़ें हैं, एक है हुदूद शरीयत, एक है मिजाज शरीयत। शरीयत में दो चीज़ें, एक है हुदूद शरीयत और क्या है मिजाज शरीयत। ज़ चीज़ शरीयत मज आगो हुदूद ब्यागो मिजाज। हुदूदस मज गो कशर पर तुलित तो मेनित, तुलित मेनित। मिजाज मज तुलित मेनित आसान तस प्रसाक अगदा तस तहर बगरावे तुम्हें वन सह बगरा पैगम्बर सद तरीक़स पे कि नबी सद तरीक़स पे, क्या बगरा तहर बगरावा नबी सद तरीक़ पे कि ना पैगम्बर सद। यमो वन खुदा बोड़ बन खुदा सद तरीक़स पे दपान रटियो सो तेल। अड़न दिवान 5-5 6-6 चमच, अड़न दिवान रस खंड नो खुदा इथे कना बगरावा, अड़न करा महर अड़न दिवान वारिया कह। अगर सब पैगम्बर तरीक़ कर तोलित। तो मिजाज जो है, मिजाज का मसला अलग है और हुदूद का मसला, दो चीज़ें हैं। शरीयत ने मिजाज का भी ख्याल किया है और शरीयत ने हुदूद का भी। मुफ्ती बताएगा हुदूद, जब मुफ्ती से मसला पूछेंगे तो वो हुदूद को बताएगा, लेकिन असल शरीयत में मिजाज देखना है। शरीयत में असल क्या देखना है? मिजाज। मैं बताऊंगा मिसाल। हम कहते हैं मालदार पर कुर्बानी है और गरीब पर कुर्बानी नहीं। हम कहते हैं कुर्बानी किस पर है? मालदार पर कुर्बानी है, गरीब पर कुर्बानी, बस ले लिया। कुर्बानी किस पर है? गरीब पर है। इस गरीब से पूछते तू गरीब है? हाँ जी मेरे पास कुछ नहीं है। देख रहा मकान कितना शानदार, गाड़ी कितनी शानदार, मोबाइल कितना शानदार। उस वक्त उसको अपनी गुर्बत का लिहाज है और सारे को तो बोर्ड मोबाइल शगलत से, सारे को बोर्ड मोबाइल कस शगलत से खोज था यूत खोजा पता मे ब्या मकान मे बे जमीन हमें पता मेन दह नेरत इथे कना जरूरत बलाय। तो सवाल है, एक है मिजाज शरीयत, एक है हुदूद शरीयत। मुफ्ती बताएगा हुदूद शरीयत को, लेकिन मिजाज शरीयत को हमें नज़रअंदाज नहीं कर। मैं मिसाल बताऊंगा आपको। न बनाओ हुदूद शरीयत, अपने अंदर मिजाज शरीयत पैदा करो। क्या करो? दुनिया में सबसे मालदार अगर थे वो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा फ़कीर और गरीब थे वो मेरे नबी थे। ये तय बात है। हुजूर गरीब भी सबसे ज़्यादा थे और ठीक नहीं। जब हुजूर के पास माल आता तो इतना देते थे, इतना देते थे, लोग खुश होते थे। एक मरतबा हुजूर तकसीम कर रहे हैं, एक आदमी को 300 ऊँट दे दिए। कितने? 300 ऊँट दे दिए, और 300 ऊँट हो गए 3 करोड़ रुपए। 3 ऊँट कोता गो अना ये चल गाव दाल लदी 50-60 सास ऊँट कोता लई बेचे नहीं 2 द्रामत ऊँट की, वो ऊँट अरब वाला। तो 300 ऊँट कितने हो गए? 3 करोड़। तो ये कौन ये दिया? गरीब की शिकल थी। इतना बड़ा ये करेगा सखावत, इतनी बड़ी सखावत कौन करेगा? मेरे पैगम्बर से कोई बड़ा मालदार, लेकिन दूसरी तरफ से मेरे पैगम्बर इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि 3-3 महीने उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था। कैसा रहता? हुजूर आते थे सुबह की नमाज पढ़कर, अपनी बीवी से पूछते कुछ खाने को है मैं खाऊं? अज़वाज मुतकर्रिर कुछ नहीं। हुजूर कहते कोई बात मैं आज रोज़ा रखूं। मैं क्या रखूँगा? रोज़ा रखूं, यानी खाने को कुछ नहीं। और अपना ही नहीं, हाय हाय हाय, अपनी अज़वाज मुतहरात का यही हाल है। एक रिवायत है अबू दाऊद शरीफ में, हुजूर अलैहिस्सलाम रोज़े से थे और हज़रत हुजूर की बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हुजूर की दूसरी बीवी हज़रत हफ्सा, दोनों रोज़े से। क्यों रोज़े से? घर में कुछ नहीं था। ये दोनों कहती हम भूख की वजह से, घर में कुछ न होने की वजह से रोज़े से थे।
अचानक हमारे घर में कोई हदिये का दूध आया. क्या आया? दूध आओ. किम दिन हदिये? हदियस मज आओ क्या? हुजूर ने ज़कात सदका हदियस मज आओ. कहते हैं जो ही हमने दूध देखा, इतनी बेताबी थी, इतनी भूख थी, इतनी परेशान हाली थी कि हमने रोज़े का कोई ख्याल नहीं किया, हमने दूध पी लिया, रोज़ा तोड़ दिया. रोज़ा जब हमने रोज़ा तोड़ दिया, रोज़ा तोड़ने के बाद हमें एहसास हुआ भाई हमने रोज़ा क्यों तोड़ा पैगम्बर के पूछे बगैर. पैगम्बर के पूछे. अब दोनों ने कहा चलो गलती हो गई, गलती हो गई. जब हुजूर इस्लाम तशरीफ़ लाएंगे तो हम उनसे पूछेंगे. दोनों ने कहा जब हुजूर इस्लाम तशरीफ़ ले आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे. हुजूर इस्लाम तशरीफ़ ले आए. जब हुजूर तशरीफ़ ले आए, आशा कहती है मैं पूछूंगी, लेकिन अभी वो सोच रही है. हफ्सा आगे बढ़कर गई और ने पूछ लिया. सुबह थो तम पुरसनस. आशा वन मल से पुछना जरी मे थो न खबर दे बह थोनस वत सुन मसल पुछ. तो आशा ने कहा बाप की तरह जरी है. हफ्सा और चली गई, पूछ लिया. हुजूर इस्लाम को पता था भूख है घर में, परेशानी हाली है, इस्तरार है, इस्तराब है. हुजूर ने कहा ठीक, अच्छा किया तुमने, अलबत्ता रोज़े के बदले में रोज़ा रखना. रोज़े की क्या करना? तो ऐसी तो बहुत हालतें. हुजूर के घर में कुछ नहीं था. अरे इतने गुर्बत थी. खंदक के मौके पर जब तमाम अरब जमा हो गए इस्लाम के खिलाफ, एक सहाबी खंदक खोद रहे थे. इतनी भूख थी, इतनी भूख थी शदीद, उसने अपने पेट पर पत्थर बांधा था. और जब भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, वो आदमी आ गए और कहा अल्लाह के रसूल भूखा हूँ. और अपनी भूख का इजहार यूँ किया, अपना कपड़ा हटाया और पेट पर पत्थर दिखाया. मेरे पैगंबर ने जब देखा हो, अगर उसको लाख समझाते उसको समझ में नहीं आती बात, मेरे पैगंबर ने उसको एक सेकंड में खामोश कर दिया. हुजूर ने अपना कपड़ा उठाया, हुजूर के मुबारक पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे. कस कहीं आश गुर्बत भी ऐसी थी और रईस भी ऐसी थी, मालदार भी ऐसे थे और गुर्बत भी ऐसी थी. और एक पहलू ही हो गया. दूसरा पहलू कि हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का में 13 साल रहे और वहाँ तो कुफ़ार ने बड़ी परेशानियाँ खड़ी की. बड़ी परेशानी. कुफ़ार खड़ा करेंगे, परेशान दुश्मन है. ये तो मुसलमान को उठाना है, घबराना, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. परेशानी की बात है. फिर हुजूर इस्लाम मदीना तशरीफ़ ले गई. मदीना तशरीफ़ ले आए, ये कुफ़ार मक्का ने वहाँ से सुकून से रहने नहीं दिया. पहले मर्तबा आ गए वो जंग करने के लिए बदर का मैदान, और बदर में वो मार के बदर पेश आए और उनका नुकसान हो गया कुफार का. लेकिन जिद और हरदर में इतनी सख्त थी, अगले सालों मदीना पर चढ़कर आ गए. और मदीना और आपने देखा कोहे वहाँ सिर्फ 5 किलोमीटर का फासला है. 450 किलोमीटर तय कर कर आए कुफार मक्का और उन्हें चढ़ाई किस पर की? मदीना पर की. हुजूर इस्लाम निकल गए मजबूरन. जब हुजूर इस्लाम निकल गए तो वहाँ बहरहाल पहले मुसलमान जीत गए, फिर मामूली एक कोताही हो गई, वो जीत शिकस्त में तब्दील हो गए. 70 सहाबा शहीद हो गए. कितने? 70 सहाबा. मैं बात एक समझाना, कितने हो गए शहीद? कह रहा 70. हज़रत हमज़ा भी शहीद हो गए. जब 70 शहीद हो गए तो कितनी औरतें बेवा हो गई? कस खानदान गए मुंड क्या 7 कश रोसमुत आकी कह कश रोसा कितनी कितनी तथा 3 ज़ोर ज़ोर कर कस करा. अगर 4 मानो तो वो कसा गए ये वन पान निमु को ना हिसाब अक वहाँ आसा. कितने शहीद, कितने बेवा हो गया औरतें हो गए? अरे 2 ही मानेंगे, 3 ही मानेंगे तो होता कि मदीना छोटी बस्ती बड़ी बस्ती. अच्छा, जब इतनी औरतें बेवा हो गई, बच्चे कितने यतीम हो गए? बच्चे कितने यतीम हो गए? तब सन पे हम 2 हमारे 2 तब सोन तब तुमदा नारा हम 5 हमारे 25 हम 5 हमारे बच्चे कितने यतीम हो गए? अरे हो गए यतीम. तुम पढ़ो सूरह आल इमरान, सूरह इमरान में यतीमों के हुकूक बताए गए, यतीमों के साथ क्या सलूक करो. यतीम हो गए बच्चे, औरतें बेवा हो गई, और कितनी लड़कियां बालिग थी उनको शादी के लिए तैयार, और गुर्बत ज़्यादा थी. इन्हीं दिनों में जब हज का प्रोग्राम हो गया, हज हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज फ़र्ज हो गया 8 हिजरी में. कितने में?
8 ہجری میں. یہ تو ابھی غربت کے دن چل رہے ہیں, یتیمی کے دن چل رہے ہیں, بیوہ بن رہی ہیں. حضور علیہ السلام پر حج فرض ہوا. حضور علیہ السلام خود حج کے لیے تشریف نہیں لے گئی. پہلے سال حضور علیہ السلام حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے, بلکہ حضور علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا. کس کے لیے؟ حج کا امیر بنا کر بھیجا. حضرت ابوبکر چلے گئے حج کرنے کے لیے, اور حضور جا نہ سکے, لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی طرف 100 بکریاں بھیجی تاکہ وہ حرم پاک میں قربان ہو جائے. کتنی 100 بکریاں بھیجی تاکہ ابوبکر میری طرف سے ان کو کہاں قربان کریں گے؟ حج میں. اب کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے, واہ قربانی تو ایک واجب ہے, 100 کیوں؟ قربانی تو ایک واجب ہے, 100 کیوں؟ پہلے تو پیغمبر پر قربانی واجب تھی نہیں, غربت تھی. اگر کر لیتے, ایک کر لیتے, کم از کم 99 بچاتے. اور عورتیں بیوہ تھیں, ان بیوہ عورتوں کو دیتے. یتیم بچے تھے, ان کا سہارا بنتے. لیکن حضور نے نہ بیوہ عورتوں کا خیال کیا, نہ یتیم عورتوں کا خیال کیا. اور کتنے جانور ذبح کیے؟ 100 جی. یہ کیا قیمت ہوگی آج کا بنا 100 میں نے من 10 ساس تو رشی نہیں 10 ساس دی 10 ساس میں نے کہاں 100 سے مون سے تو آج کوتا گئے 7 سال یہ کوتا گوت کر حساب پور کوتا گو مگلے تم جنت گار ماسٹر تھے کیلکولیٹر آتے تھا ہاں کوتا گاؤ حساب اچھن 10 لچھ ونان کروڑ تو یہ ماجی 1 کروڑ تو ربی بعد میں ہندوستان کھوتمت شکست بعد میں تھی بنو وزیر خزانہ کورس بیٚیہِ شکست تعاون ساتھ وہ کس گئی 10 لچھ تل تم زمانہ کے 10 لچھ روپیے ام سب ہیکا نا یتیموں کی پرورش ہوتی بیوہ لوگوں کا سہارا بنتا لیکن میرے پیغمبر نے نہ یتیموں کا لحاظ کیا اور نہ کن کا بیواؤں کا لحاظ قربانی کی. اس کا مطلب قربانی میں ہے ایسی کوئی چیز قربانی میں ہے ایسا کوئی فائدہ کہ غریبوں کا لحاظ نہیں یتیموں کا لحاظ نہیں قربانی کی میرے پیغمبر حضرت نبی پاک. اور جب اگلے سال حضور خود تشریف لے گئے جب حضور کو حج کرنا تھا حضور علیہ السلام اس زمانے میں اپنے ساتھ جانور لے گئے قربانی کے صحابہ لے گئے ساتھ حضور علیہ السلام نے 100 اونٹ کی قربانی کی. کتنی؟ اس زمانے میں غریب تھے لوگ اس زمانے میں عورتیں بیوائیں تھیں اس زمانے میں لڑکیاں بالغ ہو کر نکاح کی منتظر تھی لیکن میرے پیغمبر نے اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا. اور کتنے اونٹ جانور کے 100 اونٹ. اگر اونٹ 1 لاکھ روپے کا 100 اونٹ کتنے ہو گئے؟ کروڑ روپے. یہ کروڑ روپے حضور نے کیے. یہ کیا ہے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مزاج شریعت. کیا ہے؟ حدود شریعت وہی ہے 1 کروڑ جس کو واجب ہے 1 کروڑ لیکن مزاج شریعت کیا ہے؟ مزاج آج لوگ کہتے ہیں بھائی غربت زیادہ ہے پیسے غریبوں کو دے دو. آج لوگ کہتے ہیں 1 جانور ذبح کرو زیادہ زر نہ کرو غریبوں کا سہارا بن جاؤ. اور آج لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اپنے فلسفے چاہیے بھائی فلسفہ چھوڑ دو نبی کا مزاج اختیار کرو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اور کتنے کیے 100 بکریاں قربان کی. اس کو کہتے ہیں مزاج شریعت. آپ لوگ مسلمان ہیں میں مسلمان ہوں ہم یہ نہیں دیکھیں گے میرے پاس واجب ہے یا نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کیلکولیٹ نہیں میرے پاس واجب ہے نہیں اور ادھر سے پلان ہے دکان بنانے کا مکان بنانے کا شادی بیڈنگ کرنے کا شادی میں فضول خرچے اتنا کرنے کا اور سے اور کیا وہ ابھی میں بتاؤں گا اور کیا کرتے ہیں. تو لیکن قربانی کا تصور ذہن میں اس لیے کیا کریں گے آپ لوگ کریں گے یہ دیکھیں گے آپ پیسہ واجب ہے یا نہیں. یہ وشا واجب گن اس کا مطلب ہی نا یہ صبح جب پولیس رات آپ کو پار کرنا ہے پولیس رات کے بارے میں حدیث میں آ گیا ہے کہ اسی جانور پر سوار ہو کر جا رہا ہے. کس جانور پر؟ اسی قربانی پر جانوروں کا. اس وقت اگر آپ کے پاس قربانی کے جانور تو قربانی کے جانور اور پولیس رات لمبا ہے کتنا ہے لمبا ہے وہاں تو 1 سال کی قربانی نہیں چلے گی. 100 پکان کلومیٹر 10 تو تھک ات پہ کس رٹن سے بیاکھ ژے اکی ؤری کوٚر اتہِ بہٕ کیٛاہ کَرکھ ییٚلہِ بہٕ گٲڑۍ پھسے یا تو سُہ دۄدریومُت یُتھُے تَتھ سوارِ کھوٚتُس سُہ بِہِتھ تٔتی بٔسِتھ اور بہٕ تہِ تاو نہٕ جانم گوٚو کوٚت. تَوَے آو وَننہٕ سَمِّنوٗ ضحایاکُم فَإِنَّ عَلَى الصِّرَاطِ مَطایاکُم. اپنے جانوروں کو کیا کرو تم موٹا کرو
ان کو پالو, ان کو پوسو, اور اس لیے کہ وہ پولیس صراط پر تمہاری کیا ہے, تمہاری سواری ہے. تو سواری کو کیوں پریشان کریں گے آپ اس کو ایسی دنیا میں آپ رہ کر اپنی زندگی کا سامان اچھا بناتے, مکان اچھا, گاڑی اچھی, موبائل اچھا, بستر اچھا, اے سی اچھا. ارے مرنے کے بعد اپنی سامان کی تیاری. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں گا جو میں کیلکولیٹر کرتا ہوں. ادھر کوشر مزاج بس کوشر میں سمجھو کوشر دلیل کیا. جب آتا ہے عرفے کا دن, یہ عرفو دہ آسان بس کوشر نمون موجود پران نبرم موجود سون بوزم توجہ گا مے گھس ات مجھے گوڑ گوجے کرنس مز کیا کری اردو مز. جب عرفے کا دن ہوتا کون سا ہوتا ہے عرفہ دہ یا عرفہ برہ اخ دہ کوشر آن بیکری کشمیری بیکری لائے گا روٹی اور گوشت مرغا سامن پنیر گنڈ اولو پاچ سری آن کیا آن اور باقی چیز عیز بلائی آن کوشر عیز بلائی آن کوشر. کم از کم 4-5 ہزار روپے ہر گھر میں یہ داخل ہوتے نہیں ہوتے. تو وچھو کوکر کتا بیکری کتا اور کس ماز کوتا سامان کتا کم از کم 5,000 اثر اکس عام گرس من سوچ پوچھت. اچھا کم درجر گومت تو وچھو یار 5,000 سائے سانن گھر مز کس کے 5,000 اس کے داخل روٹی وغیرہ وغیرہ. اگر کسی کے پاس گھر میں کچھ نہیں, مان لیا کچھ نہیں ہے, تو کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم 7 گھر والے ملیں گے. کتنے 7 گھر والے ملے اور جو پیسہ ہم بیکری روٹی اور فلاں پر خرچ کرتے ہیں 5-5 ہزار, اگر 7 گھر مل کر بھی 5,000 روپے جمع کتنے ہو گئے 35,000. کیا 35,000 میں ایک بیل ایک دان نہیں آئے گا یہ نا. کس گھر کتنے گھروں کا ادا ہو جائے گا کزن گھر میں. اس ونو تیل یہ ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن 5,000 روپے وہ اس پر خرچ کرتا ہے, اس پر خرچ کرتا ہے, جب اس پر یہ خرچ کرتا ہے ہم کہتے ہیں انہی لوگوں کو جن کے پاس کچھ نہیں ہے یہ 5,000 روپے فضولیات میں خرچ نہ کریں بلکہ یہ جمع کریں 7 گھر مل جائیں اور مل کر ایک بیل کی قربانی کریں. یہ کتنے ہو جائے گا ادا ہو گئی قربانی, اور قربانی بھی ادا ہو گئی. اس کے بعد دیکھو فائدہ کیا ہے. فائدہ یہ ہے سنت ہے, سنت میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ عید کی نماز پڑھیں گے خاص کر قربانی کی عید بڑی عید تو اس میں مسنون ہے جلدی پڑھو اور اس کے بعد واپسی میں آ کر جانور قربان کرو اور سب سے پہلی چیز اسی کو کھاؤ. کس کو کھاؤ؟ ذرا ارادہ کرو ہم اس سنت کو زندہ کریں گے. کیا کرو کریں گے زندہ. گھر چلے وا سوال سے گھر چلے وا. اگر تو یہ چھو کرن تیل چھو کام کرے بیکری ختم, تیل چھو سامان ختم اور کون سا روٹی ختم بے کیا چھے کوکر پوکر ختم. یہ تو آسان کوکر کر وہ تم کرو لوٹ تو بیکری ویل ون زیادہ کرو لوٹ. ہاں تمہن کرو پنے برکت تیس کت دن وول کچھ حضرت بہ ونان تہ مزاج یل تھی ہم چیز بند کرو گئی نا بیکری بند ژوٹ گئی نا بند ہو چیز گئی نا بند یل تہ گھر چھوئی نہ کی تہ اونو نہ خاندار خاطر کی چیز کچھ نہیں لایا آپ گھر میں. جب صبح تمہیں پتا ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے صرف ہمیں قربانی سے کھانا ہے تو اس وقت ضروری ہے آپ عید کی نماز سویرے پڑھیں گے. عید کی نماز پڑھیں گے آپ, عید نماز پڑھی تو سلے اور اس کے بعد ہر آدمی جلدی قربانی کرنا چاہیے. اور جب جلدی قربانی کریں گے اور اس وقت تھوڑا سا اس کا گوشت اٹھا کر اس کو بھونیں گے یا پکائیں گے اس کو کھائیں گے. سنت ادا ہو گئی حضرت نبی پاک. لیکن جب ہم پہلے ہی لائے کس کو لائے یہ لائے بیکری سے گوڑ تھا مز ماچ اونمت ایسے دگی تھومت گوڑا تھا ایسے کیا کھیوا گوڑت گوڑ گو چائے پیال 2 تس گئی بیکری تم پتہ گو اور یتھے بات کر پتہ ونان سلہِ ہند نئی 3 بجے سے کرو قربان. میرے نبی کی سنت ختم, میرے نبی کی سنت آپ ارادہ کر لو. دیکھو مسلمان ارادہ کرے دنیا کی کوئی طاقت میں پریشان نہیں کر سکتی ہے. ہم ارادہ کریں گے ہم اپنے پیغمبر کی سنت کو زندہ کریں گے. اس کے لیے تو آپ کو یہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ کرنا ہے کہ ہم کوئی چیز گھر میں لائیں گے بس ونان پنے کت. میں اپنی بات کہتا ہوں لوک چیز پہ بہ آنا کی چیز شرین بوزن لیکن بج عیز پہ آنا بہ کہیں کتم تیل وور دین کی تیل وور دینا کہیں در کیا بس دپان نا اس کھمو آج کے مک. ہم تو نبی کے مہمان ہیں, خدا کے مہمان ہیں بھائی. آپ کو پتا نہیں ہے ان دنوں میں ہم کس کے مہمان ہیں,
یہ جو خدا صبن مہمان، یہ جو خدا صبن مہمان، اور خدا جو ہے وہ تو ہمیں اچھی چیز کھلائے گا، غلط چیز ہے۔ اور کتنے مہمان ہیں، اتنے مہمان ہیں کہ اللہ نے کہا ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا۔ یہ جو 10 دن ہے، 10 دنوں میں روزہ رکھنا سب سے بڑا فضیلت ہے، ایک دن میں 1 سال کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جو ہی 10 تاریخ آ گئی روزہ رکھنا حرام، 11 تاریخ کو روزہ رکھنا حرام، ایسے ہی ایام قربانی میں روزہ رکھنا حرام۔ کیوں روزہ رکھنا حرام ہے؟ آپ کو پتا روزہ رکھنا کیوں حرام ہے؟ اللہ نے کہا پوری انسانیت میری مہمان ہے، میری کیا؟ اگر آپ روزہ رکھیں گے گویا کہ آپ اللہ کی مہمان نوازی کا انکار کرتے، تو شو رب سندس دعوتس کیا کرنا تیلے؟ انکار کرنا چاہیے، اور رب سندس دعوتس انکار کرنا جائز کی، اسی وجہ سے ان دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ اب میں بات سمجھاتا ہوں، ہم مہمان کس کے ہیں؟ اللہ کے میں سمجھاتا ہوں، میں اس سے پہلے بھی سمجھایا کہیں گے پتہ نہیں کہاں کا۔ مثال سمجھو، ایک آدمی اس کا کوئی رشتہ دار بیرونی ملک ہے، بیرونی ملک رشتہ دار ہے، وہ آ گیا، داماد ہے، زامتر نیبر زامتر آو، داماد آ گیا۔ ام سوچ زامتر آج نے سوچا داماد آ گیا، داماد کی دعوت کریں گے، آج کی بات ہے کبھی بھی داماد کی کیا کریں گے؟ داماد کی کریں گے دعوت۔ جب اس نے کہا داماد آئے گا، بیٹی آئے گی، سوچا محلے والوں کو کچھ لوگوں کو بلائیں گے دعوت کے لیے، کھانے کے لیے، پھر سوچا رشتہ داروں کو بھی بلائیں گے۔ اس نے 10-30 آدمیوں کا انتظام کیا کہ میں کیا کھلاؤں گا ان کو؟ دعوت۔ لیکن بہانہ وجہ کیا بنا اس کی دعوت کی؟ دعوت آ گیا نا، زامتر آو نا، زامتر موجب کر میں کزن دعوت 3 نفر کرن دعوت۔ اب تیاری ہو رہی گھر پر، چونا ہے، وازوان ہے، اور یہ ہے، ٹینٹ ہے، پینٹ ہے، اور داماد کو کہا کل تمہاری دعوت ہے سسرال میں۔ دعوت بھی تیار ہو گیا، کپڑے ٹھیک ہے، لیکن داماد کہتا رات کو ممی میں لاؤں گا مرغا اور لاؤں گا گوشت اور پنیر، میرے لیے سن تیار کا سالن تیار کر کے رکھنا، میں تو سن تیار ہو تم گوبرا زوا وندے تشو ہوورج دعوت کیا تمہاری دعوت ہے، تم یہاں سے کیوں لے جاؤ گے سالن؟ کہنا نے دعوت ہے ٹھیک ہے، لیکن کھاؤں گا میں وہاں جا کر اپنا ہی، کیا کھاؤں گا؟ داماد کی دعوت ہے، اور داماد کیا کرتا ہے؟ داماد یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں سے کہتا ہے کھانا تیار کرو گھر پر، میں یہ کھانا لے جا کر سسرال میں کھاؤں گا۔ کیا کھاؤں گا؟ بکھمائے خوبرے بات، لیکن شونیہ میں بھی قدر نہیں پننے گئے۔ بہرحال کچھ انتظام چل رہے سسرال میں، ٹینٹ ہے، انتظام ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہٹو بچو ہے۔ آ گیا کون؟ داماد آ گیا، استقبال ہے، ویلکم لکھا اسے کم سے؟ چون سے، یا اللہ تو موڑ کر آونت پت سے۔ بہرحال آؤ استقبال سے بچ ہو، یہ چلا اب کھانے کی تیاری، ہاتھ دھلائے گئے، کپڑے وہ ڈال دیا، دسترخوان ڈال دیا، وہ آنے لگا کھانا۔ داماد نے کہا آپ نے اس سے ملازم ہو کھانا لا میرا، اس نے ہاٹ کیس نکالا، اور سب کے سامنے وہ کون سا کھانا کھا رہا؟ اپنے کسے؟ اپنے گھر کا کھانا۔ یہ کھوان گھروں کو بات تالا مجھے بتاؤ، جس سسرال والوں نے اس کی دعوت کی، اور وہ رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، ہمسایہ بھی ہے، دشمن بھی ہے، جب وہ دیکھیں گے داماد کی دعوت ہے لیکن داماد کھا رہا ہے کس کا کھانا؟ اب اس کے سسر کو کیا ہوگا؟ ہر بابت کیا گئے یہ بچنا زمین ملتی تو یہ گو نا ذریعہ، یہ رسوا تو نہیں ہوا نا؟ ارے اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ داماد کی دعوت ہے لیکن دعوت کون کھانا کھا رہا ہے؟ گھر کا۔ آپ اجازت دیں گے اس کو کھانا کھانے کی؟ اس داماد کو کیا کہیں گے؟ سب لان تان کریں گے، بھائی تیری دعوت ہے بیوقوف، اور سسر کی دعوت ہے شاندار دعوت ہے، تو وہاں سے رہا ہے بیوقوف کہیں گا؟ تو نے سسرال والوں کو ذلیل کیا، توہین کی، اور ان کی مٹی پلید کر دیا، ایسا کر دیا ویسا کر دیا، لیکن اس کو تاشر گریانا گسان وہ ٹاس سے ماسی نہیں ہو رہی۔ لیکن کتنا بڑا جرم کیا اس نے؟ ارے بتا یم کو بوڑ جرم کور دعوت کنز خوورش کھما کوند بات پانون یہ باسا جرم گن گیتن ہے مجرم۔ اب دیکھو یہ سوچو، ہم اللہ کے مہمان ہیں عید کے دن، اللہ نے کہا میں تمہیں بہترین غذا کھلاؤں گا، وہ ہے قربانی کا گوشت، تم کہتے ہو نہیں اسرانو ہم رات کو اپنا ہی گوشت لائیں گے اور کھائیں گے رب کے دسترخوان پر۔
کس کے کھائیں گے؟ اللہ راضی ہوگا ناراض ہوگا؟ ربس ما گژھِ مشکل دعوت ہچو میون کتھ واجہ مرگی میں تہند خطر انتظام کو تو کیا چھو بنا تو کیوں کھو تلا زمین تو کھون چھا درست ہے تم ہے یہ شاہ کھون درست کوشو توے سے پتہ بنا کش اس کے بعد کشمیری کہتا ہے بھائی جب گوڑت اس کھوان سو پج ماز یہ ناڑ کباب کھین رست کباب کھین پتہ کھون 4 رۄپیہِ تلا اندر ناڑ پھل جورا بہ کھما قربانی ماز کیت آسان یتھ جب وہ کچھ یہ کھما کھسنے پھل پتہ ونان گنڈ پتہ اف مے کیا باسان یہ پیچش مے کیا باسان یہ ارے جب وہ کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو پیچش تو جب پتہ یہ پیچش کیا پیچش یعنی قربانی تو ماز یہ اندر صاف امس چھنا پتہ آز کر أمس سُنٛد میاد تہِ ٹھیک أمس سُنٛد یڈ تہِ کران ٹھیک أمس بیمارِ کات بہٕ سارے آز لیکن یہ وچھا مے برو کس نیت آمت کس آمت وۄبر ماز آمت گژھان جنگ شروع کیا گژھان أڑۍ جنگس ناو یٖڑ دود پیش أڑۍ جان کیا اور یہ قربانی ماز یوت طاقتور ییتس کال أمس نٮ۪بر کڑِ یلہٕ تراوس نہٕ أتھۍ ناو ڈائریا کیا ناو یہ ڈائریا کم کرنو یہ کم کرنو ہمیشہ ژٕ کھے خدا گواہ ژٕ مہ کھے چیز برائے بلت کی ژٕ کھے بہ دم ژے گارنٹی حدیث کی روت میں وارنٹی انشاءاللہ تم کھاؤ کچھ نہیں بگڑے گا اور یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج جب تم اپنے داماد کو کوئی غلط چیز نہیں کھلا سکتے ہو کیا اللہ اپنے بندوں کو غلط چیز کھلائے گا اللہ کہہ رہا میں تمہارا میزبان ہوں بھائی تم میرے مہمان ہو کیوں کریں ہم فضول خرچی وہ بلکہ میں اور ایک بات کہتا ہوں ترقی کر کے یہ گوشت قربانی کا گوشت رغبت کے ساتھ کھاؤ کیا کھاؤ رغبت کے ساتھ کھاؤ شوق کے ساتھ کھاؤ اور شوق کے ساتھ کسی شوق کے ساتھ یہ کہ جو ہی ذی الحجہ شروع ہو گیا جو ہی ذی الحجہ شروع گوشت کھانا چھوڑ دو گوشت کھانا چھوڑ دو نہ کھیو کۄکر نہ کھیو ماز نہ کھیو ژامن ییٚلہِ ٲسر باسیو نا یِوان کُس باسنا ٲس آو ڈول اور یور ناڑِ پھولا گژھِ کتن کھیزیو نہٕ ییٖتِس کالس 10 تٲریٖخ یی تُہۍ کٔژن دۄہن ہُنٛد چھُو ناڑِ پھلہِ بغٲر 10 دۄہن تُہۍ ترٛٲیو پتہٕ أڑجہِ اتھ یلہٕ تُہۍ چھُوا کانٛہہ أڑِج ترٛٲیِو نہٕ یلہٕ کینٛہہ ییٚلہِ وۄنۍ تُہۍ لاسٹ تُہۍ روٗدِو کھٮ۪وان تۄہہِ کیٛاہ باسہِ قۄربٲنی اور اس کا مسئلہ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس گوشت کو رغبت کے ساتھ کھاؤ اس گوشت کو رغبت کے ساتھ کھاؤ اور رغبت کا طریقہ یہ کہ تم کچھ دن پہلے ہی گوشت کھانا چھوڑ دو کھاؤ سبزی کھاؤ دال اور ہر چیز پھر گوشت کی طلب آئے گی جب گوشت کی مکمل طلب آئے گی اور اس وقت آپ کے پاس گوشت دیا جائے گا آپ ایک ہڈی بھی نہیں چھوڑ دیں گے چچا کے گوشت چھوڑ دیں گے لیکن جب ہم پہلے سے کھاتے رہیں گے نتیجہ یہ ہے کہ ہم گوشت کو رغبت کے ساتھ میں ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ چلا گیا ایک عالم نے میری دعوت کی بڑی دعوت کی وہ جنگل سے کوئی شکار کی پکڑ کے لایا اور بہت علماء کو دعوت کی میری بھی دعوت کی اور بڑی ویرائٹی اس نے بنائی بڑی دعوت کی ہے یہ بھی کھایا یہ بھی کھایا وہ بھی کھایا بہرحال اس نے کہا کہ مصعب ایک خاص گوشت آپ اس کو ضرور کھائیے گا ایک خاص گوشت اور یہ رمضان کا مہینہ ہے رمضان کا یہ افطاری میں دعوت تھی میں نے کہا اتنے سارے ویرائٹی یہ کون سا برکت کا ہے یہ کیا اس میں کہا یہ قربانی کا گوشت ہے ہم قربانی کا گوشت بچا کر رکھتے ہیں جب کوئی خاص مہمان آتا اس کو یہ کھلاتے اس کو یہ اس کا مطلب ہے یہ برکت کا گوشت یہ برکت کا گوشت ہے اس کو تو رکھو اپنے مہمان کو کھلاؤ اور خود کھاؤ لیکن جب ہم کھاتے رہتے ہیں پورے سال اور پورے دنوں میں عرفے کے دن تک کھاتے رہتے ہیں پھر ہم اس کو رغبت سے کھانے کے لیے تیار ہیں تو غرض میں بتاؤں گا بات پھر واپس آؤں گا پہلے قربانی کے اس میں حدود شریعت آپ تلاش نہ کریں بلکہ کیا تلاش کریں مزاج اور مزاج میں میرے نبی نے قربانی کی میں قربانی کروں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے 2 جانوروں کی ان سے پوچھا گیا کیوں کہا میں ایک اپنے لیے کرتا ہوں اور ایک اپنے پیغمبر کے لیے کرتا ہوں کون کرتے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ اور پتہ حضرت علی کتنے غریب تھے حضرت علی اتنے غریب تھے ابو داؤد شریف میں روایت ہے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ اپنے گھر تشریف لے گئے حضرت علی کرم اللہ اپنے گھر دیکھا حسنین جن کو نبی پاک نے کہا جنت کے پھول یہ رو رہے حضرت علی نے بیوی سے کہا فاطمہ سے یہ کیوں رو رہے ہیں کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کتنے دنوں سے ہمارے گھر میں پھاکا ہے یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں کون حسنین رو رہے ہیں کس کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں
حضرت علی نے جو اپنے بچوں کی طرف دیکھا تو بڑے پریشان ہو گئے، گھر سے باہر نکلے. اچھا آپ نے اس موقع پر بھی ہم بندے عربی ہم بے حقیقت کا شرم روکیں، اپنے بچوں کو دیکھ لو کہ برداشت نہیں کر سکتا آدمی. باہر نکلے، کسی سے قرضہ مانگ سکتے تھے، قرضہ بھی نہیں مانگا. اب چل رہے بڑے پریشان ہیں، چل رہے ہیں. اب دیکھا راستے میں ان کو 1 پاؤنڈ ملا، اس کو کہتے ہیں دینار، سونے کا ملا پاؤنڈ. اب جب دیکھا پاؤنڈ، اس کو کہتے ہیں لقطہ، اور لقطہ گری پڑی چیز کا حکم یہ ہے اس کو اعلان کر دو. حضرت علی نے بہت اعلان پایا ہے، کسی کی کوئی چیز کھوئی ہوئی وہ لے لے، کوئی چیز کھوئی ہوئی لے لو، لیکن کوئی نہیں آیا. جب کوئی نہیں آیا، یہ پاؤنڈ لے کر، یہ دینار لے کر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ اپنے گھر تشریف لائے. اپنے گھر تشریف لائے. آپ نے فاطمہ سے کہا میں نے 1 پاؤنڈ اٹھایا راستے میں. تو حضرت فاطمہ نے کہا اعلان نہیں کیا تم نے؟ تو دوسروں کہا میں نے اعلان کیا، کوئی ملا نہیں کوئی. تو حضرت فاطمہ نے کہا ہو سکتا پھر اللہ نے کوئی غیبی مدد کی ہو. کیا کی ہو؟ جب کوئی غیب، ذرا جاؤ، ہم پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکے ہیں، ذرا اس کے لیے کچھ لاؤ آٹا، ہم روٹی کھائیں گے، بچوں کو روٹی کھلائیں گے. یہ علی نکل گئے اسی پاؤنڈ کو لے، کس کو جو راستے سے، اور کہاں گئے؟ دکان کے پاس آٹا لینے کے لیے. اور یہ دکاندار یہودی تھا. جب آٹا لیا تو انہوں نے پاؤنڈ دے دیا. یہ پاؤنڈ کس کا پتہ نہیں. تو اس نے یہودی نے پہچانا، اچھا وہ تم تو اس کے فلاں کے داماد ہو نا، محمد کے داماد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا ہاں. کر جا بھائی یار مفت میں لے رہا، تم غریب آدمی ہو جاؤ. یعنی اس یہودی کو پتا تھا علی کیا ہے، غریب ہے. اس نے دے دیا اس کو آٹا فری میں، پیسہ لیا. تو یہ آگے خوشی خوشی کہا فاطمہ اس نے تو پیسے بھی نہیں لیے، مفت میں آٹا دیا. یہ میرے 2 جہاں کے سردار کے داماد کا حال ہے. فاطمہ نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو، گوشت بھی لا تھوڑا سا. کیا لا؟ گوشت. علی نکل گئے کس کے پاس؟ کسائی کے پاس. کسائی سے گوشت دیا اور کہا یہ پیسہ تم اپنے پاس رکھو، میں دوسرا پیسہ لاؤں گا. کیا لاؤں گا؟ اس کو کہتے گرو. ترجمہ کیا تھا؟ گرو رکھ لو. گوشت لے آئی. پیسہ کہاں رکھا؟ کسائی کے پاس. یہ پاؤنڈ آ گئے، گوشت پک گیا. اب فاطمہ نے روٹی بنائی، فاطمہ نے گوشت بنایا. اب گوشت تیار ہو گیا. فاطمہ نے کہا علی میری بات سن لو، آپ بھی بھوکے ہو، میں بھی بھوکی، ہمارے بچے بھی بھوکے، لیکن میرے ابا بھی پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکے، ان کی دعوت بھی کرو. میرے ابا بھی کتنے دن سے بھوکے، ان کی کیا کرو. حضرت علی گئے جلدی سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کھانا تیار کیا، آپ تشریف لائیں، کھانا کھائے. حضور بھی بھوکے تھے، پتہ نہیں کتنے دن. حضور تشریف لائے، دسترخوان بچھ گیا، حضور تشریف فرمائے. فاطمہ کھانا لا رہی ہے. حسنین بیٹھ گئے کھانے کے لیے، بھی شروع نہیں کیا تھا. پیچھے سے باہر سے کسی نے آواز لگائی، اور میرا پاؤنڈ کھویا گیا. کسی نے اٹھایا تو نہیں؟ میرا پاؤنڈ کھویا کہ کسی نے؟ میں ہر رومت پاؤنڈ امامت الموت کش. جب یہ بات ہو گئی، حضرت علی حق کا بکا رہ گئے، فاطمہ بھی حق کا بکا. حضور کو پتہ نہیں. حضور کا کھاؤ. وہ بیچارے پریشان. پریشانی کیا بات؟ تو کیوں دلیل چھو بزن کر چھو دعوت کرو کیوں؟ تو فاطمہ علی نے کہا یا رسول اللہ کیا بتاؤں گا. کہا کیا بتاؤ؟ آنسو سے آنسو آ گئے. کن کے؟ علی کی آنکھوں سے. جب علی یلتمس ہیک لگی، جب وہ بہت رونے لگے، وہ کیا نام ہچکیاں لینے لگے، تو حضور نے فاطمہ سے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ فاطمہ نے کہا ہماری حالت یہ ہے غربت کی، کھلتا نہیں کتنے دن سے بھوکے. حضرت علی کسی سے مانگ بھی نہیں سکے. باہر انہوں نے پاؤنڈ اٹھایا، اعلان کیا تھا، لیکن پاؤنڈ کا کوئی مالک نہیں نکلا. ہم نے سوچا شاید اللہ کی طرف سے کوئی نصرت ہے. ہم نے یہودی سے آٹا لیا، اس نے پیسے نہیں لیے. پھر ہم نے اسے کسائی سے گوشت لیا، اس نے وہ گروہ رکھ لیا وہاں. یہ شاید بچہ اسی پاؤنڈ کی تلاش میں اسی پہنچ گئے. یہ اسی کا اب ہم کھانا کیسے کھائیں گے؟ حضور نے جب صورت حال تو حضور بھی رو پڑے. حضور صاحب اوش. حضور نے کہا اچھا جاؤ وہ پاؤنڈ وہاں سے لاؤ، اور یہودی سے اس کا تو کسائی سے کہہ دو وہ پیسہ میرے نام قرضہ رکھے. کس کا پیسہ؟ گوشت کا قرضہ کس میں نام کے؟ میرے نام رکھے، میں دے دوں گا آپ کے پتے میں قرضہ. اگر یہ بچہ کا اسی بچے کا یہ پاؤنڈ ہے، اس کو یہ بچہ پاؤنڈ کیا دے دو واپس کا اور کھانا کھاؤ. حضرت علی اٹھ کر چلے گئے، وہاں سے وہ پاؤنڈ لے لیا اور بچوں نے نشانی بتا دی، کہا یہ تمہارا پاؤنڈ ہے لے جاؤ. پھر انہوں نے کھانا کھایا. حضور علیہ السلام نے وہ قرضہ اتار دیا. غربت یہ ہے، لیکن علی ہر سال کتنی قربانی کر رہے ہیں؟ کتنی؟
دو. حضرت فاطمہ اتنی غریب ہے, حضور کو پتا ہے فاطمہ غریب ہے, لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ قربانی کرو اور اپنے ہاتھ سے قربانی کرو. اپنے, اس کا مطلب عورت قربان کر سکتی ہے. پھر حضور نے کہا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا, اگر تم قربانی خود نہ کرو, کم از کم جب قربانی ہو رہی ہو کہ کم از کم اس قربانی کے سامنے بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ یہ اللہ کی عبادت تم کر رہے ہو, دور نہ رہو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج یہ ہے کہ قربانی میں کو گھر میں پالنے کے لیے تیاری نہیں ہے. آج کو ملازمت کرنا آج منشان گو گھس انفیکشن گھس, کیا گھس انفیکشن گھس. ہمن چھن متھر چوان چوان انفیکشن گژھان کی, ژے کتھ گژھی کم سے انفیکشن؟ قربانی ماز سۭتۍ گژھِ انفیکشن, تمن نہٕ ہُمہِ سۭتۍ گوٚو انفیکشن کی. مسلمان بنن اور بنن مزاج شریعت, کیا کرن تلس مزاج شریعتس مز کس نفر چھ تم یمن قربانی کرن چھ وکی, کیا طور میں مسئلہ فکری میرے بات سے کیا سمجھے کرنی. اب تلاش کرو گے کس پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے, سب کریں گے انشاءاللہ, کریں گے نا, اللہ سے ہمت مانگے گی. اور اس میں دیکھو جس نے قربانی کی وہ غریب نہیں ہوا, غریب نہیں ہوا. ثواب تو الگ ہے, ثواب تو اتنا حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ, جتنے بال ہیں ایک بال کے بدلے میں نہیں کی, ایک بال کے بدلے میں, اور پوری دنیا نہیں گن سکتے ان کے بال کتنے ہیں, اتنا بڑا ثواب ہے. ہم لوگ بہانہ کر رہے ہیں, پروس کرنے میں باپ سے ناو, یوہس کرنے میں ماج ہند ناو, یوہس گئے ہم سے آوے تہن ناو گئے پت گوڑ کے پنن گوڑ کیا گو گوڑ گو کھیش پت کیا گو درویش, تہن ناو تہ کرو, ہر چن کے مردوں کے نام بھی کرو, اپنے نام بھی کرو, لیکن پہلے کسی کرو. دیکھ لو گھر میں کتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں, اگر قربانی کا مزاج بن جائے, بچوں کے نام کرو, عورتوں کے نام کرو, خود قربانی کرو, تم دیکھو ہم کتنی مصیبتوں اور بیماریوں سے اللہ ہماری کیا کریں گے, حفاظت. لیکن آگے آ جائیں, ارے پیغمبر سے بڑا غریب کون ہے جس نے 100 اونٹ قربان کیے, علی سے غریب کون ہے جس نے اتنی قربان. ہم کہتے ہیں واجب نہیں ہے سب پر, واجب تو مالدار پر, لیکن مزاج کیا بننا چاہیے, اور اس کو پالو, اس کو پوسو. ہمارے دیوبند کے بڑے مولوی تھے مولانا محمود حسن صاحب, جو علامہ کشمیری کے استاد ہیں, جو علامہ کشمیری کے استاد ہیں, شیخ الہند کو کہتے ہیں, شیخ الہند, ان کے بارے میں مشہور ہے. جب وہ ذبح کرتے تھے, وہ ذبح کرتے تھے گائے کو, کیا کرتے تھے دیوبند میں اس زمانے میں, جب وہ جانور ذبح ہو گیا, قربانی ہوگی, اسی دن نئی گائے کو لاتے تھے, نیا جانور خریدتے تھے, اسی دن کیا کرتے تھے, امیدوار نو جانور, اور اس کو پالتے تھے پورے سال, پورے سال اس کو کھلاتے تھے, پلاتے تھے, اور کیا مٹھائی کھلاتے تھے, دودھ پلاتے تھے, وغیرہ وغیرہ, گھاس وغیرہ وغیرہ, اور اس کو بہت مانوس کرتے تھے, تم سے پن سے بڑا زبردست نسبت کرا. جب 1 سال اس کو پالا پوسا اور اس کے ساتھ تعلق قائم کیا, لکھا ہے جب حضرت شیخ الہند جاتے تھے سبق پڑھانے کے لیے دارالعلوم دیوبند, یہ گائے ساتھ جاتی تھی اور گیٹ پر انتظار کرتی تھی. جب حضرت سبق پڑھا کے نکلتے تھے تو گائے واپس آتی تھی, اتنا بڑا تعلق تھا. جب قربانی کے دن ہوتے تھے اس جانور کو دھوتے تھے, اس کو نہاتے تھے, اور سرما لگاتے تھے, اور مہندی لگاتے تھے, اور اس کو لٹاتے تھے عید کے دن. اور جب لٹاتے تھے تو خوشی میں کچھ آنسو بھی ٹپکاتے تھے, اوش اوس یوان, ٹھیک ہے جو ٹوٹ آزا گمت, اس کے بعد بسم اللہ اللہ گویا اس کو پالو. ایش آنان پوجس نش پچس کران سران ہو, یہ اس کو محبت کرو, ایش آنا پوجس نش پت کران ایدی سران سرم لانگ, یہ کرو محبت کرو کہ پورے سال اس کو پالنا ہے, پورے سال اس کی پرورش کرنے, پھر کرنا. قربانی کے مزاج کو سمجھو, قربانی کی اہمیت کو سمجھو, اور زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کا ہم انشاءاللہ کیا کریں گے, ارادہ کریں گے. میں باسان گرن منچ آز آسان سروین قربانی واجب, کیا چاہتا خاص پر زران عورتوں میں قربانی واجب ہے, بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے, ان پر واجب نہیں, صرف بچوں پر ہے, بالغوں پر. لیکن اگر ہم بچوں کے نام سے بھی کریں گے تو کون سی پریشانی, یہ لے ناو سون تھو جمع کرے, بیلانس تھو جمع کرے, بیلانس کو بہتر چنا کیا کرو, اس قربانی کر, مزاج بناؤ, تیار ہو جا. اور جب آپ اس کے لیے تیار ہو جائے ایک ماحول بنے گا, اور جب ماحول بنے گا دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بگاڑ نہیں سکتی. شرط ہے ہم خود سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہو جائیں گے. مسائل تو بہت ہیں, مسائل تو بش صاحب نے بیان کیے, میں نے تھوڑا بتایا. مزاج شریعت بناؤ, کیا بنا, مزاج شریعت بناؤ, سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نشین کیے لیکن پتہ گژھِ پچار پریشانی, اڑن ما پریشانی, نماز پتہ, اچھا نماز پتہ سالے, نماز پتہ فی الحال پٔرِو بانگ, بانگ چھُ وٕنہِ پرنے, ون مانگے گژھِ مٔشِد.
کیا گئی اکہ دہ کور أکس مولوی صبح نکاح پرن تم کور زیوٹھ تقریر کورن دعاے کرن ایجاب قبول وی کرنے ایجاب قبول وی ون تی باسا گھر پٔرِو بانگ تو پتہ پرو سنت تمہ پتہ پرو نماز اگر نماز پتہ کانٛہہ روزِ تو کانٛہہ حرج آسن آس کانٛہہ کٲم آس یا نہ پلاٹ